اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لہب یہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 111 اور نزولی اعتبار سے 6 صورت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا صباحا۔ قریش نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہوا تو کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب آیہ 1۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہوا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی شعلہ فروزاں۔ ابو لہب اپنے کفر اور بدبختی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس میں کوئی دین کی رمق تھی نہ قرابت کی حمیت۔ اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذم عظیم کے ذریعے سے اس کی مذمت فرمائی جو قیامت کے دن تک اس کے لیے رسوائی ہے۔ چنانچہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور بدبختی میں پڑ گیا، وتب اور اس نے نفع حاصل نہ کیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ آیہ 2، یعنی مال اس اعتبار سے اس کے کام نہ آیا کہ اسے مال نے سرکش بنا دیا، دوسرے مال اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو مال اور اولاد، جاہ و منصب کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، آیہ 3، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ آگ اسے ہر طرف سے گھیر لے گی، یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی۔ دنیا تو اس کو ابو لہب اس لیے کہتی تھی کہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتلایا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق ہے۔ وَامرأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، آیہ 4، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، یعنی جمیل، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ مسد سے مراد گوگل کے درخت کی چھال ہے، بعضوں نے کہا دوزخ کی رسی مراد ہے۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتی تھی، وہ دونوں گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کا طعنہ دیتی تھی اور لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی، اس لیے اسے لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے دار جھاڑیاں ڈھونڈ کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ ابو لہب کی بیوی بھی آگ میں جائے گی، جیسے دنیا میں اپنے شوہر کے کفر اور بغض میں مددگار تھی، ایسے ہی آخرت کے عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، آیہ 5، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں۔ یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ یہ جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اس کے گلے میں کھجور کے پتوں کے ریشوں سے بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ دونوں معنوں کے مطابق اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ان قریب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا،
اس سے یہ لازم آتا ہے یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے، بس یہ اسی طرح واقعہ ہوا جس طرح عام الغیب و شہادہ نے خبر دی تھی، یعنی بہت مضبوط بٹی ہوئی چبھنے والی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دوزخ کے طوق و سلاسل ہے، اور تشبیہ حمالۃ الحطب کی مناسبت سے دی گئی کیونکہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے میں رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں اس عورت کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا، کہا کرتی تھی لات و عزا کی قسم، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خرچ کر ڈالوں گی۔ ضرور تھا کہ دوزخ میں بھی اس گردن ہار سے خالی نہ رہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، لکڑیوں کے گٹھے کی رسی گلے میں آ پڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نکل گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔